بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور شرپسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین، بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق سوائے اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے ڈریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جب کہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرمایا، یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو المحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سب آگ اور ذلت کے گھروں میں ہوں گے۔